اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 37 پڑھتے ہیں، لیکن 36 کا ایک دفعہ بامحاورہ ترجمہ کر لیں۔ تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اور وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ دونوں تھے۔ تو ہم نے کہا تم اترو، اور تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ اور ایک وقت تک کے لیے فائدے کی جگہ ہے۔ اب آتے ہیں آگے۔ اب دیکھو یہاں پہ ہم ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت آدم سے بھی نافرمانی ہوئی، گناہ ہوا، شیطان سے بھی گناہ ہوا تھا، لیکن ان دونوں کا رسپانس الگ الگ تھا۔ شیطان نے رسپانس کیسے کیا، جواب کیسے دیا اس کا نافرمانی کا؟ اس نے ابا واستکبرا، اس نے تکبر کیا، بجائے اس کے کہ اپنے نافرمانی پر نادم ہوتا، شرمندہ ہوتا اور توبہ کرتا، اللہ سے معافی مانگتا اس چیز کی، اس نے تکبر کیا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل کر دیا گیا، مردود، الشیطان الرجیم، شیطان مردود، جسے رد کر دیا گیا۔ اور ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام تھے، ان سے بھی نافرمانی ہوئی، ان سے بھی گناہ ہوا، لیکن ان کا رسپانس کیا تھا؟ ان فوراً نادم ہوئے، پریشان اور شرمندہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگی۔ تو یہ آیت میں بیان کیا جا رہا ہے، فتلقا، پس تلقا اس کا مطلب ویسے ہوتا ہے اچک لینا، تو یہاں مطلب ہے حاصل کر لیا، فتلقا پس حاصل کر لیا، آدم نے من رب ہی اپنے رب سے، کلمات چند کلمات، تو آدم نے اپنے رب سے چند کلمات حاصل کر لیے، فتابہ پس تابہ توبہ قبول کی، علیہ اس کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ انہو بے شک وہ، ہوا وہی ہے جو التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ بھی آتا ہے کہ وہ ہے دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، وان لم تغفر لنا اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، وترحمنا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا، لنکونن من الخاسرین تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی۔ باقی جو لوگ عام کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے، جو اکثر مولوی یہ بات بیان کر دیتے ہیں کہ انہوں نے کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ آسمان پہ لکھا ہوا دیکھا، یا اس کے ذریعے سے ان کے وسیلے سے دعا مانگی، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سیدھی سی دعا قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، تو یہ دعا کی۔ تو اگلی آیت، کلنا تو کہا ہم نے، اہبطوا اترو منہا اس سے، جمیعاً تم سب کے سب، یعنی تم تینوں، حضرت آدم بھی، اماں حوا بھی اور شیطان تم سے بھی، تو تم اترو سب کے سب۔ اب یہ دو دفعہ کیوں ذکر کیا؟ پہلی دفعہ تو سزا کے طور پہ ذکر کیا تھا کہ بھی نافرمانی کی تو اترو، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اب جو کہا گیا کہ تم اترو، اب یہ کیا کہتے ہیں، بتایا گیا کہ یہ جنت تمہارے لیے ہی بنائی گئی تھی، لیکن اب تم دنیا میں اترو گے، تمہیں دنیا کے لیے بنایا گیا تھا کہ تم دنیا میں اترو، وہاں تمہاری امتحان کی جگہ وہی ہے، یہ صرف یہاں پہ تھوڑا سا ٹیسٹ لینا تھا۔ اصل جگہ تمہاری جہاں پہ تم نے فی الحال جانا ہے، جہاں سے تمہارا امتحان شروع ہوگا، وہ زمین ہے، وہ دنیا ہے، تو تم وہاں جاؤ۔ یعنی جس طرح قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم اترو سب کے سب ادھر سے نیچے اترو، فَإِمَّا پس بہرحال، اما بہرحال، یأتینَّ ضرور آئے گی، آتیا یأتیو کا مطلب آنا، اور یأتینَّ ضرور آئے گی۔ کبھی کبھی شروع میں لام اور آخر میں نون، یا صرف آخر میں نون، کہ صرف زور دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یا اتینا وہ آتا ہے یا آئے گا، یا اتینہ وہ ضرور آتا ہے یا آئے گا، تو یا اتینکم آئے گی ضرور بضرور، منی مجھ سے، من کا مطلب سے، نی مجھ سے، منی تھا علیحدہ علیحدہ، اس کو بلا کے منی پڑھا جاتا ہے، منی مجھ سے، ہدن ہدایت، تو تم تک ضرور پہنچے گی میرے پاس سے ہدایت۔ فمن پس من جو بھی تبع، جو بھی اتباع کرے گا، تبع اس نے اتباع کیا سمیع کی طرح، خدایا جس نے بھی اس خدا ہدایت کی پیروی کی، فلا پس نہیں ہے خوف اس پر کوئی خوف، علیہم اس پر، ولا ہم اور نہ ہی یحزنون کوئی ملال، کوئی رنج، حزن کہتے ہیں کوئی غم ہونا، تو اس پر نہ ہی کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ یہاں پہ بلکہ اس آیت کو میں اگلے مضمون میں، اگلی آیت میں بیان کروں گا، کیونکہ یہ تھوڑا سا لمبا مفہوم ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔